لڑکی کے لیے ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ رمیسہ طارق کراچی سے۔ کیا لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گناہ ہے؟ کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑھی مانگ نکالنا۔ اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور تغییر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں، تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے۔ تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے۔ مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا، ان کے والدین نے کہا پانچویں کر لیں۔ میں نے کہا پانچویں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے، دلائی بھی دیکھو قرآن سے۔ ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے 2 2 3 3 4 4، قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 2 3 4، یہ 2 2 3 3 4 سے مطلب دے دنا دن دنا دن۔ اچھا، وہ بار بار ان کے والدین مجھے کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک طرف ہم کمنٹس پڑھ رہے ہیں کہ 4 4 کر رہے ہیں، دوسری طرف عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے، ان کی ماں کہہ رہی ہیں عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی نا وہ 5ویں بننے کے لیے تیار ہو جائے گی، جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گی 2 بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے تعلق میں جو ہے نا، شیطان میں 4 عین تھے۔ وہ عابد بھی تھا، عبادت گزار کا عین، عالم بھی تھا، عالم کا عین، عاقل بھی تھا، عقل کا عین، ٹھیک ہے نا، عاشق نہیں تھا۔ جب عشق محبت نہیں ہوتی تو لاجک تلاش کرتا ہے۔ فرمائے جس میں عشق محبت ہو تو نہ وہ عالم ہو، نہ وہ عابد ہو، نہ وہ عاقل ہو، محبت سارے کام خود بخود کرواتی ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کہے گا جانور لا کے کاٹ دو، کہے گا بھاڑ میں جائے، فلسفے کی ایسی کی تیسی، حکمتوں کی ایسی کی تیسی، میرا اللہ جب خوش ہے جانور کاٹنے پر، ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کاٹوں گا میں تو۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، وہ کوئی آرڈر دے تو لاجک تھوڑی پوچھتے ہیں، آدمی کہتا ہے محبوب کو راضی کرنے کا چانس ملا ہے بھائی، اس چانس کو مس نہیں کرنا۔ مفتی صاحب، اگر نکاح ہوا ہے تو نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی کیا حدود ہیں، اور مطلب حقوق اور فرائض کیا لازم؟ کوئی حد نہیں ہے، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب چاہیں رخصتی کر لیں۔ بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا اس لیے برا ہے کہ اس سے لڑکی کو بھی نقصان ہوگا، مرد کو بھی نقصان ہوگا، لیکن اس کی کوئی شریعت میں حد نہیں ہے۔ نہیں، حد سے مراد کہ لڑکے لڑکی کے درمیان کی کیا حدود ہیں؟ نہیں، وہ حدود تو ہے ہی نہیں۔ جب نکاح ہو گیا تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جیسے ملنا یا بات کرنا، گھر والے جب نکاح ہو گیا تو آفیشلی رخصتی نہ بھی ہو، ان آفیشلی رخصتی کر سکتے ہیں آپ۔ کچھ چھپڑ میں بلا لیں، راحت اندھوری کا شعر ہے، منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، ان کے سوال کا جواب ہے، منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ تو جب نکاح ہو گیا نا، رخصتی دے نہیں رہے، دیکھو جب لائٹ گئی بھی ہے اشارہ کرو، آپ کی بیوی ہے بھائی۔ میں نے ایک نسخہ بتانا تھا کہ جس سے یہ باریک باریک لونڈے لپاڑے تھوڑے سے صحت مند ہو جائے، وہ مجھے یاد ہے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا نا۔ ابا کچھ چیزیں ایسی ہیں صحت کے لیے بہت ہی خاندانی ہوتی ہیں، تو 6 چیزوں سے بنتا ہے وہ۔ ایک ہے مغز کدو، پمکن سیڈ نہیں ہوتا، پمکن کدو کے بیج، چھلکا اترا ہوا اندر کے جو بیج ہوتے ہیں، بادام، خشخاش، اور 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے مغز تربوز، اس کو حکیموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں مغز۔ مغز کا مطلب ہوتا ہے بیج کے اندر، تربوز کا جو بیج ہے۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ اور 5ویں چیز ہے اس میں ناریل، اس کو کدوکش کر لینا۔ اور 6ٹھی چیز ہے مغز خربوزہ، یعنی خربوزے کے بیج کا اندر کا۔ یہ 6 چیزوں سے بنتا ہے وہ۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یہ خوش ہے۔ راضی ہو؟ کہیں گے راضی۔ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے، آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے۔ کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہے، ایک نماز پوری ہو، روزے پورے ہوں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ ہو جائے تو معافی مانگے۔ بشرا ہو جاتا ہے معافی مانگے، کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا، بریک لگانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا۔ بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، نہ صرف غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں؟ چلو یہ بتا۔ نماز جنازہ میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ 6۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 30۔ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ 96۔ جواب درست دے دیا ہے۔